اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ ارے موت کا ذائقہ چکھنے کا فرمایا گیا، یہ نہیں کہا ہر جاندار کو موت آئے گی، بلکہ کہا ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا۔ علماء نے فرمایا ارے ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبر پر جا کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے پوچھا اب تاریخ کیا ہے؟ بتائی گئی، اس نے بتایا مجھے اتنے 100 سال ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا اچھا تو تم بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ تم مجھے بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اس کی کڑواہٹ اب تک میرے گلے سے نہیں گئی۔ جس نے مرنا نہیں ہے نا وہ نماز نہ پڑھا کرے، جس نے مرنا نہیں ہے قرآن نہ پڑھا کرے، جس نے مرنا نہیں ہے وہ نیکی نہ کیا کرے، جس نے مرنا نہیں ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کیا کرے، اور جس کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے ارے وہ نیکی سے کیسے منہ موڑتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت وہ نیک اعمال میں لگا رہے۔ بعض دوستوں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی آخر انسان ہے ہر وقت تو نیکی نہیں نہ کر سکتا، آخر اس نے اپنا کام دھندا بھی کرنا ہے، آخر اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، آخر اس نے جو ہے فلاں بھی کرنا ہے فلاں بھی کرنا ہے، ہر وقت تو نیکی نہیں کر سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے پروردگار کی مہربانیوں پر کہ اس نے اپنے بندے کی آخرت کی تیاری میں اس کے لیے ایسی مدد کی ہے، ایسی مہربانی کی ہے۔ فرمایا تم اگر طریقہ سیکھ لو، تم اگر دین کے تعلیم کو تم جو ہے وہ حاصل کر لو تو تمہارے ہر کام کو ہم نیکی بنا دیں گے، حتیٰ کہ تم اپنی پیاس بجھاؤ گے، اپنی پیاس کے بجھانے پر بھی ہم تمہیں عبادت کا اجر دے دیں گے۔ جو آدمی پانی پیتا ہے پانی پینے سے پہلے وہ نبی علیہ السلام کو ذرا یاد کر لینا کہ میرے آقا پانی کیسے پیتے تھے، کس ہاتھ میں پانی پکڑتے تھے؟ دائیں ہاتھ میں پکڑتے تھے، میں بھی پکڑتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پانی بیٹھ کے پیتے تھے، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے آقا پینے سے پہلے اس کو ایک نظر دیکھتے بھی تھے تو میں بھی اپنے نبی کی اتباع میں ایک نظر دیکھ لیتا ہوں۔ میرے آقا پینے سے پہلے اللہ کا نام لیتے تھے، بسم اللہ کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں۔ میرے آقا 3 سانسوں میں پیتے تھے، میں بھی 3 سانسوں میں پیتا ہوں۔ میرے آقا آخر میں الحمدللہ بھی فرماتے تھے تو میں بھی کہتا ہوں۔ اور میں پانی اپنے آپ کو اس لیے پلا رہا ہوں کہ اللہ نے میری جان کا میرے اوپر حق رکھا ہے، اللہ نے یہ جو مجھے جسم اور وجود دیا ہے اس کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے۔ اب آپ بتائیے ایک پانی پینے پر اس بندے کو لاکھوں کروڑوں نیکیاں نہیں مل گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک پانی کے پینے پر انسان کو اتنا اجر ملتا ہے۔ آپ اپنے مہمان کی مہمانداری کریں، اللہ آپ کی اس عمل پر آپ کی بخشش فرما دے گا۔ آج جس دین سے ہم بدعتے پھرتے ہیں، جس دین کو ہم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، جس دین سے ہم دور ہوتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دور کیا، اپنی اولادوں کو بھی دور کیا، اپنی نسلوں کو بھی دور کیا، اور اپنے گھروں کو ہم نے جو ہے وہ بے حیائی اور بے شرمی کا ہم نے اڈا بنا دیا۔ دین نام کی کوئی چیز ہمارے گھر میں نہ ہو، حتیٰ کہ ہم لوگ دین سے بعض دفعہ اتنے بیزار ہو جاتے ہیں کہ نہ ہمیں دین کی بات اچھی لگتی ہے نہ دین والے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اس دین نے تو ہمیں وہ راستہ بتایا ہے، اس دین نے تو ہمیں وہ طریقہ سکھایا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی گزارتا دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو اس انداز اور اس طریقے سے گزارتا ہے کہ گزرتی دنیا کی زندگی ہے اور بنتی آخرت کی زندگی ہے۔
کیا پیاری زندگی ہے. ایک صحابی دوسری کے صحابی کے پاس ملنے کے لیے آئے. غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آنے پر ان کا اکرام کیا اور تکیہ ان کو پیش کر دیا. جیسے مہمان کے آنے پر بندہ دے دیتا ہے جی آپ رکھیں، تو تکیہ پیش کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا. عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا ہمیں بھی بتا دو. انہوں نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں گیا تو آپ نے مجھے اسی طرح تکیہ مجھے دیا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی اپنے بھائی کی عزت اور توقیر کے لیے مہمان نوازی کے لیے اس کو تکیہ پیش کر دے، فرمایا اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آخرت کی تیاری کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ہم تو ہر کام پر اللہ سے اجر لے سکتے ہیں، مگر ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر نہیں ہے. ہمارے دل میں اس چیز کا احساس نہیں ہے. ہم آخرت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں. جتنی ہم محنت کر کے ہم جہنم خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، اس سے آدھی محنت سے تو جنت مل جاتی ہے. گناہ کرنے کے لیے انسان کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اگر کسی نے ڈرامے دیکھنے ہیں تو اس کو ٹی وی خرید کر لانا پڑے گا نا. اگر کسی نے فلمیں دیکھنی ہے، نیٹ دیکھنا ہے تو اس کو پیسہ خرچ کرنے پڑے گا نہیں. اگر کسی نے جو ہے وہ شراب پینی ہے تو اس کو پیسہ لگانا پڑے گا نہیں. اگر کسی نے بدکاری کرنی ہے تو اس کے اوپر اس کا خرچہ ہوگا نہیں. اگر کسی نے جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا ہے تو کیا اس کو کچھ لگانا پڑے گا نہیں. اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے جائے گا. تو ہر گناہ کی طرف آپ غور کریں تو گناہ اتنا سستا نہیں ہوتا. گناہ میں مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خرچہ بھی ہے. میں قربان جاؤں، اللہ کو راضی کرنے میں تو کوئی خرچ نہیں ہے کہ آنسو نکلے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ کا نام محبت سے لے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف بندہ اللہ کے گھر چل کے جائے تو اللہ راضی ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا خرچ کچھ نہیں ہوا. کھانا کسی نے رکھا ہے، پانی کسی نے رکھا ہے، آپ نے فقط اتنا کیا کہ پانی اٹھا کے اپنے بھائی کو پیش کر دیا. لو اس سے بھی اللہ راضی ہو جاتے. اللہ کو راضی کرنا تو بہت آسان ہے.